وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی طرح، درخت کے شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، تو اسی بنا پر اس کو شعبان کہتے ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑی قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، ان کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص انعام اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت توڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی، رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے، کسی بھی مہینے کے چاند کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ ان روایتوں سے قولاً اور فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تو پھر ناگہاں وہ جنت البقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سمجھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کے 15ویں رات کو نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کے بکریوں کے تعداد کے برابر گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی روزے نہیں رکھتے تھے اور فرماتے کہ نیک عمل اتنا ہی کیا کرو
جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے تکے گا نہیں اور تم ہی تک جاؤ گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض بزرگوں کے نوافل کے بارے میں منقول ہے کہ اوراد کی بعض کتابوں میں 15ویں شعبان کے خاص نوافل کی تحریر ہے۔ یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، کیونکہ نوافل کی حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے اور وہ بھی کسی قید کے بغیر۔ حقیقت عبادت صفحہ نمبر 466۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض حضرات تو سرے سے اس رات کے کسی بھی فضیلت کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں ہے۔ بموجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے، اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں ہے، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ زندگی، موت اور رزق کے فیصلے اسی رات کو ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے اس سال پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ یہ برات کے کام، یعنی کون سے کام کرنے چاہیے؟ پر عبادت اور دعا کرنا چاہیے۔ علماء، فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت یعنی دعا، نوافل وغیرہ، خیر اور برکت مستحب عمل ہے۔ وہ واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ تو قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا،
اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار ہی قبرستان تشریف لے گئے۔ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اس کو ہر سال لازمی سمجھ کر کرنا، اضافہ کرنا ہے۔ طریقہ ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں۔ 15 شعبان کے روزے کا حکم۔ کے روزے کا حکم ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے ایک راوی کے حافظہ کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس روایت کو کمزور اور ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15 رات ہو، رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور ان میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب ہونے کے وقت سے ہی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ پس خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخشش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں، خبردار کوئی فلاں فلاں کام والا ہے۔ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، یعنی رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، روح المانی میں بھی ذکر ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ذکر ہے، المرغوبات من الصیام انواع اولها صوم المحرم والثانی صوم رجب والثالث